الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا چاہتا تو ہمیں جانور بنا کر پیدا کر سکتا تھا، یہ ہمارے پاس کوئی چوائس اور کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں انتہائی مقدس اور محترم انسان بنا کر اٹھایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے صرف ہمیں انسان نہیں بلکہ امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں مل جاتی اور اسلام ہمیں نہ ملتا تو ان ساری نعمتوں کے سامنے، اسلام کے سامنے وہ ساری نعمتیں ہیچ پڑتی، پھیکی پڑ جاتی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ مہینے کے خطبے میں نے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور انسان کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے، کیا پوزیشن ہے، اس کے اوپر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ہم نے یہ جانا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اگر تھوڑے سے شعور کے ساتھ ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ چھوٹا سا پانی کے گلاس سے لے کر اس پوری کائنات پر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر چیز کا ایک کام ہے اور وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ انسان جب اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کام ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، پھر اس کے ذہن میں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز کا اگر کوئی مقصد ہے، ہر چھوٹی چیز اگر کوئی آبجیکٹو کے تحت بنائی گئی ہے، ہر چھوٹی چیز کے پیچھے اگر کوئی ایم ہے، تو پھر اتنی پوری کائنات اور اس کے اندر اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اور یہ جو پورا کارنامہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے، آخر اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ میں یہ کائنات بن جائیں، اپنے آپ سے انسان پیدا ہو جائے، اپنے آپ سے یہاں پہ بارش ہو جائے، اپنے آپ سے یہاں پہ جھاڑ اگ جائے، اپنے آپ سے انسان یہاں پہ اچانک مر جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقل رکھنے والا، دماغ رکھنے والا کوئی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا بیکار ہے، بلکہ اس دنیا کی خلاقیت کو دیکھتے ہوئے، اس دنیا کی گرینڈنس کو دیکھتے ہوئے، ایک چھوٹی سی کار اگر 10 کروڑ کی ہے تو پورے محلے میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے کہ بھائی نے بہت بڑی کمپنی کی کار خریدی اور وہ اس کمپنی کی کار ہے، اس کی مینوفیکچرنگ اس طرح ہوئی ہے، اس میں اتنے اہم فیچرز ہیں۔ نوجوان بچوں میں جب کوئی آئی فون آتا ہے تو اس کی گفتگو عام ہو جاتی ہے کہ اتنے اہم فیچرز ہیں۔ جب چھوٹا سا ڈبہ یا چھوٹی سی کار انسان کو حیرت کرنے کے لیے کافی ہے تو اس کے مقابلے میں اتنی بڑی کائنات، اس کی اتنی بڑی گرینڈنس انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اس کائنات کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے۔ اس جمعے کے خطبوں کے ذریعے، دن میں 5 نمازوں کے ذریعے اور اس پورے عبادات کے نظام کے ذریعے مسلمانوں کو بار بار یہ مقصد یاد دلایا جاتا ہے کہ آخر تم کیوں پیدا ہوئے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، طویل گفتگو ہم نے پچھلے مہینے کے خطبے میں ہم نے سنی اور اس بات پر ہم اگری ہوئے کہ اس دنیا میں کائنات کی حیثیت، اس دنیا میں انسان کی حیثیت ایک خلیفہ کسی ہے۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے ہم نے وہ بھی جانا کہ جس طرح اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر
حیدرآباد میں رہتا ہے اور یہاں پہ اس کے 4-5 گھر ہیں. اس گھر کی رکھوالی کے لیے، اس کا کرایہ وصول کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے مینجمنٹ کے لیے ایک آدمی کو وہ مقرر کرتا ہے. اس آدمی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ وقت پہ کرایہ وصول کرے، وہاں کا پورا مینٹیننس وہ دیکھے. وہ اپنے آپ میں مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس مالک کے ہاتھ کے نیچے وہ غلام ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے. اس کے غیاب میں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کے متعلق سوال بھی اس سے ہوگا. انسان کی حیثیت اس کائنات میں وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہاں سے غائب ہے، بلکہ قرآن کے دوسرے حصے میں اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ جو تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا، یہ جو تھوڑا سا فریڈم انسان کو دیا کہ وہ نیکی کے بھی کام کر سکتا ہے، برائی کے بھی کام کر سکتا ہے، گویا یہ جو اختیار، یہ جو فریڈم ہے، اصل میں اپنے آپ میں امتحان ہے، اپنے آپ میں ایک ایگزامینیشن ہے، اور اس کے ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اور اس ایگزام کی پوری کیفیت کو قرآن کے اندر بتا دیا گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جس دن یہ موت کا مزہ چکھے گا گویا انسانوں کے لیے اس کی اینڈ ہے نہیں، بلکہ وہ اصل بگننگ ہے. موت اپنے آپ میں کوئی ختم نہیں ہے، بلکہ موت تو اپنے آپ میں ایک نئی شروعات ہے، ایک ایسے سفر کی شروعات جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں کبھی کوئی موت نہیں ہے، ایک ایسی لائف جہاں پہ آدمی امورٹل ہو جاتا ہے، پھر کسی موت کا کوئی تصور نہیں ہے. ایسی کیفیت وہاں پہ شروع ہوتی ہے. تو موت اپنے آپ میں اینڈ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے کہا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک بڑے سمندر کے اندر کوئی آدمی اپنی انگلی ڈبولے، اور اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی اس کے انگلی کو لگا ہوا آتا ہے، یہ لگا ہوا پانی اس کی زندگی ہے، اور وہ پورا سمندر آخرت کے مانند ہے. تو اس کائنات کے اندر 60-70 سال کی زندگی، یہ جو میری اور آپ کی کیفیت ہے کہ جو چاہے کر لو، مزے کر لو، ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، یا ایک بار زندگی ملتی ہے، اپنے بچوں کی شادیوں میں پورے مزے پورے کر لو، لوگوں کو جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، اپنی زندگی کے جتنے عزائم اور مقاصد پورا کرنا ہے کر لو. نہیں، یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے. بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے اوپر، اس کے ایکٹیویٹیز کے اوپر، اس کے اعمال کے اوپر ایک لامتناہی زندگی، ایک ابدی زندگی، ایک اینڈلیس لائف شروع ہونے والی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کو کہ میں نے 70 سال گناہ کیے، آپ 70 سال مجھے دوزخ میں ڈال دیے، اب مجھے دوزخ کے باہر نکل. نہیں، آخرت کا قانون یہ ہے کہ جسے جنت ملے گی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، اور جسے دوزخ ملے گی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ دوزخ میں ڈالے گا. کوئی گنجائش وہاں پہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہو. دوستو اور ساتھیوں، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام جہاں انسانوں کو مقصد ادا کرتا ہے، جہاں زندگی کی کیفیت بتاتا ہے، وہیں پہ اسلام اس کی ٹریننگ بھی دیتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے. آج کے اس خطبے کے اندر اس تربیت کے حوالے سے، اس ٹریننگ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس کائنات میں انسان کا پوزیشن خلیفہ کا ہے. یہ کائنات کے ہم اونر نہیں ہیں، بلکہ امانت کے طور پہ ہمیں کائنات دی گئی ہے، اور اس کائنات کے اندر ہم جو کچھ بھی کام کریں گے ہمارے سارے کام نوٹ ہوں گے، اور اس کا مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے. یہ پہلی بات طے ہو گئی. اب یہ بات طے ہو گئی تو اس کے بعد اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو خود بخود اس کے منہ سے نکلے گا کہ اس کائنات میں خدا کا خلیفہ ہوں، تو میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اس خدا کو ہمیشہ ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کروں. رضا الہی، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. ایک چھوٹا بچہ بھی یہ بات کہے گا، کیونکہ اب اسے ایگزامینیشن کا پیٹرن معلوم ہو گیا. آپ اسے بتا دیں گے کہ 10th کلاس کے یہ ایگزام ہے، یہ 6 سبجیکٹ ہیں،
اور اس کے اتنے مارکس ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ فوری بولے گا تم کیا چاہتے ہو، تو کہے گا کہ میں نمبر 1 آنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح ایک چھوٹے بچے سے جب آپ اس کی زندگی کا مقصد بتائیں گے، اس کائنات کا، اس دنیا کا پیدا کرنے کا جو ریزن ہے وہ بتائیں گے، تو خود بخود جب اس سے پوچھیں گے کہ بیٹا واٹ از دا آبجیکٹو آف یور لائف، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، بوڑھے تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی عقل رکھنے والا بچہ پکار اٹھے گا کہ میری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ جو میں خلیفہ بنا کر پیدا کیا گیا، جس خدا کا میں خلیفہ ہوں، اس خدا کو میں ہمیشہ ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کروں، اس خدا کی ناراضگی سے میں بچنے کی کوشش کروں، اس خدا کی خوشی کے لیے اگر مجھے کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اگر دوسروں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس خدا کے مقابلے میں دوسروں کو ناراض کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، کتنی چاہے مشقت کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، لیکن اس خدا کو میں ناراض نہیں کر سکوں گا۔ یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے میں ہماری انفائنیٹ زندگی، اس لمٹ لیس زندگی کے اندر کوئی کھلواڑ نہیں چاہتا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارا پوزیشن کیا ہے خلیفہ معلوم ہو گیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے معلوم ہو گیا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیشہ ایسے کام کرنا ہے جو اللہ کو خوش کرے، یا ہمیشہ ایسے کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کو ناراض کرے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ انسان بھولتا ہے، انسان جلدی بھول جاتا ہے، تو انسانوں پہ خدا نے رحم کیا، اور اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے خلیفہ کہا اور جہاں پہ کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد خدا کی رضا ہونا چاہیے، وہیں پہ تیسری جگہ ایک ایسا پورا سسٹم بنا دیا عبادات کا جو بار بار انسان کو یاد دلاتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ نمازوں کو فرض کر دیا، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے فرض کر دیے، زندگی میں 1 مرتبہ اگر استطاعت ہو تو حج کو جانا فرض کر دیا، اور اگر کچھ سٹین اماؤنٹ سے بڑھ کے اس کے پاس مال باقی رہتا ہے سال بھر تو اس پر زکوٰۃ فرض کر دی۔ یہ پورا عبادات کا نظام ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، اینیل بیسس پہ چلتا ہے۔ ایک جمعہ کو فرض کر دیا ہفتے میں 1 مرتبہ کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنے کے بعد کہیں مسلمانوں کے اندر اور تھوڑی سی بھول نہ ہو جائے، نہیں، سب مل کے ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہو اور اس مقصد کو یاد کرو۔ پھر اس کے باوجود اتنا اسٹرانگ سسٹم، دن میں 5 مرتبہ یاد دلانا، ہفتے میں 1 مرتبہ یاد دلانا، کیا اس کے بعد کوئی کافی نہیں تھا؟ لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، وہ کتنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کتنی رحمت کرتا ہے، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ بھی دوزخ میں جائے۔ کوئی اگر چھوٹ جائے تو کم از کم رمضان کے مہینے میں اس کا ایمان جاگ جائے، وہ سچی توبہ کر لے، کم از کم رمضان اس کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم ٹریننگ کا رکھ دیا گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب قرآن میں کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب خدا نے یہ کہا کہ میں نے صرف اور صرف انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر میرے اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عبادت کا کیا مطلب ہے ہم جانیں۔ آج مسلمان جس زوال کا شکار ہیں، جس ڈاؤن فال کا شکار ہیں، اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے یہ جو ٹرمز ہیں اس کو اصلی معنوں میں نہیں سمجھا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے اٹھا کر کہ عبادت کا کیا مطلب ہے، سب یہ کہیں گے کہ ورشپ کرنا، جس طرح ہمارے غیر مسلم بھائی ہفتے میں 1 مرتبہ جا کر گھنٹی بجا کے آتے ہیں، یا سنڈے کو کسی ان کی عبادت گاہ کو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہم بھی مسجد میں 5 مرتبہ آ جانا یہ عبادت ہے۔ 10 میں سے 9 مسلمان یہی کہیں گے کہ عبادت کا مطلب کوئی خاص لباس پہن لیا اور کوئی خاص وقت میں نماز ادا کر لیا، بس عبادت ہو گئی، جبکہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عبادت کے مفہوم میں 3 معنی شامل ہیں، اور یہ تینوں حیثیتوں سے خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا واقعی میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں پہلا معنی یہ ہے
کہ صرف خدا کو خدا مانا جائے، خدا کے علاوہ کسی کو خدا نہ مانا جائے، صرف اسی کے ساتھ خوف کیا جائے، صرف اسی سے محبت کیا جائے، صرف اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس کے علاوہ تمام خداؤں کا انکار کیا جائے، اسی کی بات کو واجب التسلیم مانے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے کہ خدا ہی کو خدا جاننا، خدا ہی کو خدا ماننا، اسی کی باتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو سیکنڈری کر دینا، یہ ماننے کی حد تک ہے۔ پھر دوسری بات، اسی کی اطاعت کی جائے۔ پہلے مفہوم میں اسی کو خدا مانا جائے، دوسرے مفہوم میں اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ ہو۔ اپنی زندگی کے پورے ادوار میں، چاہے بڑھاپا ہو یا جوانی ہو یا بچپنا ہو یا اپنی زندگی کے جتنے فیزز ہیں، چاہے خاندانی زندگی ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو یا سیاسی زندگی ہو، ہر حیثیت میں صرف اسی کی اطاعت کی جائے۔ اس کے اطاعت کے نتیجے میں اگر میری جان بھی چلے جاتی ہے تو اس جان کو دینا بھی گوارا کر لیا جائے، لیکن اس کی اطاعت سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹا جائے۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے کہ اسی کو خدا مانا جائے، اسی کی وفاداری کی جائے، پھر اس کے بعد اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانی جائے۔ دنیا کی ہر بات کو خدا کی اطاعت پر رکھ کے دیکھا جائے گا، اگر وہ خدا کی اطاعت کے سپورٹ میں ہے تو دنیا کی بات کو ہم مان لیں گے، لیکن اگر وہ اس کے اگینسٹ میں ہے تو میرے باپ کی بات بھی میں نہیں مانوں گا۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے، اسی سے وفاداری کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اسی کی ادب اور تعظیم، کہ جو احکامات اس نے رکھے ہیں وہ اسی کے ساتھ بجا لایا جائے۔ جیسے رکوع کا طریقہ ہے، سجدے کا طریقہ ہے، یہ ادب اور تعظیم کے کچھ طریقے خدا نے مقرر کر دیے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہ ٹکائی جائے، کسی کے سامنے جھکا نہ جائے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے سوائے خدا کے۔ یہ تینوں مفہوم عبادت میں شامل ہیں، اسی کی وفاداری، اسی کی اطاعت اور اسی کا ادب اور تعظیم، اسی کا ریسپیکٹ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ، آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں میری اس بات کو سوچنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے اپنی کمپنی میں ایک نوکر رکھ لیا، وہ آپ کو آقا ہی نہیں مانتا، لیکن کچھ کام جو آپ نے کبھی دیے ہیں تو اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنا خوش کرنے کے کام کر لیں، چاہے وہ کتنا ہی خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، پہلے نمبر پہ اگر اس نے آپ کو آقا ہی نہیں مانا تو کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے کہا کہ ایک آدمی ہے، او کما قال، کہ بڑی مشقتوں کا سفر کرتے ہوئے بہت دور سے آیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ کعبے کی چادر پکڑ کر خدا سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ خدا اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، خدا اس کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کعبے کی چادر پکڑ لوں گا یا کچھ کام خدا کو خوش کرنے کے کر لوں گا تو میں نے عبادت کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے جب حرام کھایا، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جب اس نے حلال ٹھہرایا تو گویا اس دن اس نے اناؤنس کر دیا، اعلان کر دیا کہ چاہے دنیا مجھے مسلمان کہے، آج میں خدا کی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، آج سے اس خدا کی حلال کی ہوئی چیز میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس دن وہ خدا کی عبادت سے باہر ہو گیا۔ اب چاہے کتنی بڑی داڑھی وہ رکھ لے،
یہ تو میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے تو بہت اچھا پکچرائزیشن کیا ہے اس کا. رسول اللہ نے تو اچھی تصویر کھینچی ہے اس کی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کا لباس ایسا بہت دور سے آتا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کعبے کی چادر پکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود خدا اس کی دعائیں سننے والا نہیں ہے. یہ ہے عبادت کا مفہوم، کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی حوالے سے ہم ایک بھی کام ایسا نہیں کریں گے جو خدا کے حلال کی ہوئی چیزوں کے خلاف ہو. ایک بھی کام کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، چاہے مجھے کتنا ہی فائدہ ہوتا ہو، جو خدا کا حرام قرار کردہ ہو. دوستو اور ساتھیوں، یہ دن میں 5 نمازیں جو رکھی گئی، اس کا اصلی وجہ یہی ہے. آپ دن میں 5 نمازیں پڑھ لے رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی پیٹرول پمپ جاتا ہے، اپنے گاڑی میں پورا پیٹرول بھرا لیتا ہے اور گاڑی کو وہیں چھوڑ کے آ جاتا ہے. کیا اس آدمی کو آپ بیوقوف نہیں کہیں گے کہ ارے تم نے اپنی گاڑی میں پورا پیٹرول ٹینک بھرا لیا؟ آپ اسی مثال کو اس آدمی کو بیوقوف کہتے ہیں. ذرا میں اپنی جگہ اور آپ اپنی جگہ سوچیں کہ دن میں 5 مرتبہ خدا کی اطاعت کا وعدہ کر کے اپنے روحانی علاج کا، اپنے جسم کے اندر اس کے سبق لے کے ہم نکلتے ہیں اور دھڑلے سے خدا کے خلاف کام کرتے ہیں. کیا میری اور آپ کی نمازیں فائدہ دے گی؟ کیا ہے نماز؟ نماز کیوں رکھی گئی دن میں 5 مرتبہ؟ نماز تو اسی لیے رکھی گئی کہ بندوں کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں. دن میں 5 مرتبہ اگر کسی کارپوریٹر کے گھر پہ بھی آپ کو کہنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کو وہاں جا کے حاضری دینا ہوگا، 30 دن کے اندر اس کارپوریٹر کے، اس لیڈر کے آپ غلام بن جائیں گے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. 40 50 سال سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آج تک خدا کی بندگی کے حوالے سے میرا اور آپ کا جسم تیار نہیں ہوا ہے. پھر وہی کام کرتے ہیں مسجد سے باہر نکلنے کے بعد جو خدا کو ناراض کرنے والا ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسی نمازیں ہیں؟ نماز کا مطلب تو یہی تھا کہ احساس بندگی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے کتنے ایگوز ہوتے ہیں. ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں، خاص کر مسلمان. چھوٹی سی بات پہ ہم لڑ جاتے ہیں. میرے گھر کی دیوار سے اس کی دیوار کیسے بڑی ہو گئی، 1 انچ کے لیے ہم لڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو جھکنے کے لیے، بلکہ ذلیل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے جھکاؤ اپنی پیشانی، جھکاؤ خدا کے سامنے پیشانی. ارے میں پٹھان ہوں، میں نہیں جھکا سکتا. نہیں چلے گا. پھر باہر نکلو مسجد سے. خدا کی اطاعت میں تم پورے نہیں آئے، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. اپنی اس پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہوگا، اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ اے اللہ، اس 5 منٹ کے لیے جیسے میں نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، میری پوری زندگی تیرے احکامات کے سامنے اسی طرح میری پیشانی جھکی ہوئی رہے گی، 1 انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا واقعی یہ سبق میری اور آپ کی نماز مجھے دے رہی ہے. پھر اس کے ساتھ اطاعت کی مشق، یعنی اطاعت کی پریکٹس. جس طرح چھوٹے بچوں کو پریکٹس کرایا جاتا ہے، نئے اسکول میں گئے تو ٹیچر اے لکھ کر اس کے ہاتھ میں قلم دیتے ہیں کہ اس سے مشق کرو. عبادت مشق ہے کہ شاید دن میں 5 مرتبہ جھکتا جائے، اٹھتا جائے، جھکتا جائے، اٹھتا جائے. کم از کم 36 سے 40 مرتبہ دن میں وہ جھکتا اٹھتا، کم از کم اس کے دل میں پریکٹس تو ہوگی. نماز سے بڑھ کے کوئی پریکٹس نہیں. آپ کی زندگی میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، 40 ٹائمز آپ کوئی نہیں کرتے کوئی کام، خاص کر وقت نکال کے آ جاتے ہیں. یہ نماز کتنی اہم چیز ہے، یہ اطاعت کی کیسی مشق کراتی ہے، یہ بندگی کا کیسا احساس پیدا کرنا چاہتی ہے. صرف ایک حدیث میرے اور آپ کے جسم پہ رونگٹے کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس پریکٹس کو اگر کوئی ریجیکٹ کرے گا، آپ نے ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کہی، ریجیکٹ کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے.
سیدھا سیدھا چلے جاتا وہاں پہ. اگر اس نے نماز کو ڈھا دیا تو گویا اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا. ریجیکٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بلال سے کہوں کہ بلال تم اذان دو، اور میں محلہ گھوم کر دیکھوں کہ اذان کی آواز سن کر کون کون اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور جاؤ ان کے گھروں کو آگ لگا دو. میں ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ اذان کی آواز کے بعد اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا بھی نہیں ہے، وہ رسول اللہ جس نے امت کے لیے بہت دعائیں کی، جو ساری امت کے لیے رحمت تھے، لیکن اس نماز کے معاملے میں ان کا جلال یہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان سن کر اپنے گھر سے اگر کوئی نہیں نکلتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جاؤ اور اس گھروں کو آگ لگا دو. اس وقت کے جو منافقین تھے، آج تو ہم دھڑلے سے نماز چھوڑتے ہیں. نمازیں چل رہی ہیں، مسجد کے اطراف کے پورے گھر میں آوازیں آتی ہیں، نوجوان باہر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اس وقت حال یہ تھا کہ نماز کے اندر اگر کوئی منافق، ہپوکرائٹ، وہ جو اپنے آپ کو صرف باہر سے مسلمان ظاہر کرے، اندر سے تو وہ کافر رہے، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ اپنا نفاق چھپانا ہے، اپنی منافقت چھپانا ہے، تو وہ ان کو بزور نماز میں آنا پڑتا تھا، پچھلی صف میں ہی صحیح. اسی لیے قرآن کے اندر منافقین کی صفت نماز چھوڑنے والے نہیں کہا گیا، بلکہ وہ جو بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بہت بوجھ کے ساتھ، پریشر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا گیا منافقین کے لیے. نماز چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. دوستوں اور ساتھیوں، یہ عبادت ہے. آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل عبادت اپنے آپ میں، نماز اپنے آپ میں الگ نہیں ہے، یہ اس پورے سسٹم کا حصہ ہے. آپ ایک گاڑی کے اندر ٹریکٹر کا ٹائر ڈالیں گے، اگر کوئی کار کا انجن ڈالیں گے، مختلف چیزیں ایک گاڑی کے اندر لا کر آپ لگا دیں گے، اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا مشین چلے گی؟ ارے پیٹرول کی گاڑی اگر گیس کا تیل ڈالے تو کام کرنا بند کر دے. اتنی پراپر آپ کو چلانا پڑتا ہے. میری آپ کی زندگی کے اندر کتنے ایسی اطاعتیں ہم نے اندر ڈال لی. مسجد میں تو خدا کی اطاعت کا اعلان، شادی بیاہ کے معاملے میں ایک اور کی اطاعت، یہاں پہ میری نفس پرستی، میری زندگی کے جتنے معاملے ہیں ہر معاملے میں الگ الگ خدا میں نے بنا لیے. اول تو ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، لیکن جتنے پڑھتے بھی ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کہیں پہ نفس ان کا خدا ہے اور کہیں پہ اپنی خواہشات ان کا خدا ہے. اپنی مرضی سے جب آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو میری اور آپ کی عبادت کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، ہم لازماً زوال پذیر ہوں گے. دوستوں اور ساتھیوں، یہ اطاعت کی مشق، یہ فرض شناسی، یہ احساس بندگی نماز پیدا کرنا چاہتی ہے. اور اس احساس کے ساتھ اگر کوئی آتا ہے تو اس کی نمازیں فائدہ مند ہے، اس کی زندگی کے اندر عبادت کی پریکٹس ہو رہی ہے، وہ سکون سے اپنی موت مر سکتا ہے. وہ فرشتے اس کا استقبال کرتے اس کی روح لے جائیں گے. خدا بھی اس بات کا اعلان کرے گا قیامت کے دن کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جسے جنت میں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے صحیح تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت کی اصلی مشق نماز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، احساس بندگی ہمارے اندر پیدا فرما، نمازوں کے ذریعے ہماری زندگی میں تبدیلی عطا فرما، نماز کے معاملے میں ہمیں حساسیت اختیار کی توفیق عطا فرما. ان نمازوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ بے روح ہماری نمازیں ہیں، اس کے اندر روح عطا فرما. ان نمازوں کو پورے شعور کے ساتھ، پورے کانشیس کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.